لگایا. آج میں اور آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں, پانی کا گلاس آ جائے, ہم سب کا دل کرتا ہے کہ پہلے میں پی لوں, مجھے کسی کا جھوٹا پینا نہ پڑے, پہلے میں پی لیتا ہوں, کسی کا بچا ہوا مجھے نہ پینا پڑ جائے. لیکن آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ عمل کیسا ہے. تو سنیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ایک دفعہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی, بہت زیادہ, میں بھوک کے مارے مرنے والی حالت ہو گئی. میں گھر سے باہر بیٹھا, میں نے کہا قریب سے کوئی گزرے گا تو اس سے کوئی دینی مسئلہ پوچھوں گا, مسئلہ بتاتے ہوئے جب میرے چہرے پہ دیکھے گا تو اسے میری بھوک کا پتہ چل جائے گا, کچھ کھانے کو دے دے گا. کیونکہ سوال کرنا ایک مرد کی, ایک انسان کی شان کے خلاف ہے. وہ انسان اپنی شان کو ختم کر دیتا ہے جو بلا وجہ بھیک مانگتا ہے. ہاں جب مرنے کے بعد آ جائے تو پھر مانگی جا سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں مانگی جا سکتی. تو وہ حضرت ابو ہریرہ دروازے کے پاس بیٹھ کے حضرت عمر فاروق گزرے, آپ نے اس کا کسی آیت کا مفہوم پوچھا, انہوں نے مفہوم تو بتا دیا لیکن چہرے کی طرف غور نہ کیا. چل دیے, اب آپ پریشان کہ میرا مقصد تو پورا نہیں ہوا. کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق گزرے, ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا, انہوں نے بھی مسئلہ بتا دیا. تو آگے چل دیے, انہوں نے بھی سوال کا سیدھا سیدھا جواب دیا, بھوک کا تذکرہ نہ کیا. پھر بیٹھے رہے, کچھ دیر کے بعد گئے اور آپ کے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے, اٹھ کر حضرت ابو ہریرہ نے ان سے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے, بلکہ اٹھ کے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں مسئلہ بتا دیجیے. میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں سیدھا کہو نا بھوک لگی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ. حضور لے کر چلتے ہیں, گھر جا کر بٹھاتے ہیں, دودھ کا ایک پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا. میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ صوفہ کی درسگاہ پہ جو 70-72 بندے بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں ان سب کو بلا کر لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تو دودھ کا پیالہ دیکھ کے بڑا خوش ہوا تھا, لیکن جب حضور نے حکم دیا جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ, تو میں نے کہا لوگ میری پاکٹ ہی رہ گئی. لیکن کہتے ہیں حضور کا حکم تھا, میں بلانے کے لیے گیا, ان سب کو میں نے بلا کے لایا, بٹھایا. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیالہ دیا, فرمایا یہاں سے دائیں طرف سے شروع کرو, ہر ایک کو پلانا شروع کر دو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پہلے کو پیالہ دیا, اس نے سیر ہو کر دودھ پی لیا, لیکن ایک بوند بھی پیالے سے دودھ کم نہیں ہوا, وہ بھرا ہوا تھا. کہتے ہیں جب پہلے نے سیر ہو کر پی لیا تو مجھے پتہ چل گیا اب سارے پینے کے پھر بھی کافی رہے گا, میرے لیے ختم نہیں ہوگا. تو پھر کہتے ہیں وہ سب کو میں پلاتا گیا, 70-72 جتنے صحابہ تھے سب کو میں نے پلایا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. تو کہتے ہیں میں نے سیر ہو کر پیا, جتنا پی سکتا تھا پیا. جب میں نے پیالہ منہ سے ہٹایا تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں میں نے اور پیا. پھر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, میرے پیٹ کے اندر اب ایک قطرہ دودھ پینے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. لیکن پیالہ بھرا ہوا ہے, پیالہ ختم نہیں ہوا. اب جب سب نے پی لیا اس کے بعد میرے آپ کے آقا علیہ السلام نے وہ پیالہ نوش فرمایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے سے وہ پانی وہ دودھ ختم ہو گیا. تو بھائیو یہ دیکھیں, ایک تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ کا 72 سے زائد صحابہ کرام کو پلا دیا, ختم نہ ہوا. یہ بھی معجزہ ہے جب حضور نے پی لیا تو 70 کے پینے سے ختم نہیں ہوا, میرے آقا نے پیا تو اکیلے ختم کر دیا. یہ بھی معجزہ ہے. اور جو بات میرے موضوع سے منسلک ہے وہ یہ ہے, آج ہم ایک بندے کا جھوٹا نہیں پیتے, وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے, جو سارے جہانوں کا سردار ہے, اس نے اپنے 70 سے زائد صحابہ کا جھوٹا دودھ پیا ہے. تو جب وہ پی لیں تو ہم کو ہوتے ہیں کہنے والے جی ہم نے کسی کا جھوٹا نہیں پینا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے کھانے میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے. تو یہ اسلام میں احترام کیا گیا ہے آدمی کا.